میں اس موقع پر کہ جب ایک طرف ہم نے مارکہ حق کو جیتا، مارکہ حق کو جیتنے پر پوری قوم جہاں مبارکباد کی مستحق ہے، وہاں پاکستان کے حکمرانوں اور پاکستان کے مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مارکہ حق کے بعد ایران اور امریکہ کی اس کشمکش اور جنگ کے اندر پاکستان کو جو عزت اور پذیرائی عالمی سطح پر ملی، پورے پاکستانی قوم کا سر اس فخر سے بلند ہو گیا۔ لیکن میں اس موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں اقوام عالم میں پاکستان کو پذیرائی مل رہی ہے، جہاں مارکہ حق نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے، وہاں ضرورت ہے کہ اب پاکستان کے اندر مارکہ معیشت کو سر کیا جائے۔ مارکہ معیشت کو سر کیے بغیر پاکستان کی آزادی، پاکستان کی خود مختاری اور پاکستان کا اپنے قدموں پر کھڑا ہونا کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آئندہ بجٹ کی تیاری ہو رہی ہے۔ بجٹ کی تیاری کے اس مرحلے کے اوپر کہ جب ہم IMF کے ساتھ بھی پروگرام کے اوپر ڈسکشن کے مراحل میں ہیں، میں چند گزارشات وفاقی حکومت سے اور صوبائی حکومتوں سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا سب سے پہلا مطالبہ پاکستان بھر کے تاجروں کا یہ ہے کہ پاکستان کے 1.25 کروڑ چھوٹے تاجروں کے لیے آسان اور سادہ فکس ٹیکس کا نظام لایا جائے۔ یہ جو پیچیدہ ٹیکس نظام ہے، اس ٹیکس نظام کے نتیجے میں FBR کے اہلکاروں کی کرپشن میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس ٹیکس نظام کے نتیجے میں پاکستان کا تاجر اور صنعت کار وہ ہراساں اور خوفزدہ ہے۔ وہ ٹیکس گوشوارے بھرنے کی بجائے وہ انکم ٹیکس کے اور ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے افسران کی جیبیں بھرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن قومی خزانے میں اس کے نتیجے میں پیسہ نہیں جاتا۔ ہمارا طویل عرصے سے یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان کے چھوٹے تاجر کے لیے یہ جو مشکل آئرس کا نظام ہے، یہ جو مشکل ترین انکم ٹیکس کا ریٹرن فارم ہے، جس کو کوئی عام تاجر تو چھوڑیے، پڑھا لکھا فرد بھی خود اس کو محکمے کے اہلکاروں اور وکلاء کے بغیر نہیں بھر سکتا، آسان اور سادہ اردو کے اندر ایک صفحے کا فارم لایا جائے، جس فارم کے اوپر کوئی بھی پاکستانی شہری اور تاجر وہ اپنے چند قوائف لکھ کر قومی خزانے کے اندر اپنا ٹیکس جمع کرا سکے۔ دوسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ آسان اور سادہ فکس ٹیکس نظام لایا جائے، جس کے اندر ٹیکس گوشوارہ بھرنے والے کو آڈٹ سے، بلیک میلنگ سے، نوٹسز سے اس کی جان چھڑائی جائے، محکمے کا اور تاجروں کا رابطہ آپس میں ختم کیا جائے۔ جب تک محکمے کے اہلکاروں کا رابطہ ختم نہیں ہوگا، پاکستان کی قومی آمدن میں اضافہ کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم اس بجٹ کے موقع کے اوپر ہم نے اسلام آباد میں وفاقی وزارت خزانہ سے بھی یہ گزارش کی ہے، ان کے ساتھ ہم مسلسل میٹنگز کر رہے ہیں کہ آنے والے بجٹ کے اندر ایک ایسا نظام آئے جس میں پاکستان کے چھوٹے تاجر کو پوائنٹ آف سیل کے نام پر FBR کی غنڈہ گردی سے اس کی جان چھڑوائی ہے۔ کسی صورت پاکستان کے چھوٹے تاجر کی دکان پر یہ پوائنٹ آف سیل کا نظام نافذ نہیں ہو سکتا۔ FBR نے گزشتہ سالوں کے اندر کوشش کی، اس کوشش کے اندر اب تک FBR چند ہزار سے زیادہ تاجروں کو رجسٹر کرنے میں ناکام اس لیے نظر آتا ہے کہ چھوٹا تاجر پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کے پاس سافٹ ویئر نہیں ہے، اس کے پاس یہاں ملک کے اندر بجلی اور انٹرنیٹ کی سہولت ہر وقت دستیاب نہیں ہے، وہ اکاؤنٹنٹس کے بھاری بھرکم اخراجات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر دلچسپ بات یہ کہ جب سیلز ٹیکس وہ مینوفیکچرنگ اور امپورٹ کے وقت وصول کر لیا جاتا ہے تو پھر چھوٹے تاجر کی دکانوں پر مشینیں لگانے سے سوائے کرپشن کے اور کوئی راستہ نہیں کھلتا۔ اس لیے یہ پوائنٹ آف سیل اس کا بھی خاتمہ کیا جائے، اور یہ جو چھوٹے تاجروں کو ود ہولڈنگ ایجنٹ بنایا جاتا ہے، ایڈوانس ٹیکس جمع کرانے کا پابند کرایا جاتا ہے اور سپلائر کا ود ہولڈنگ کاٹنے کی بات کی جاتی ہے، اس سے دوہری ٹیکسیشن تو ہوتی ہے لیکن قومی خزانے کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اس لیے دوہری اور تہری ٹیکسیشن کا خاتمہ، پوائنٹ آف سیل کا چھوٹے تاجروں کے لیے نفاذ، اس سے ایگزمپشن، چھوٹے تاجر کے لیے آسان اور سادہ ٹیکس ریٹرن فارم اور فکس ٹیکس کا نظام، یہ ہم آنے والے بجٹ کے اندر اس وفاقی حکومت سے چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کا مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو FBR کے لامحدود اختیارات ہیں، ان لامحدود اختیارات کو ختم کیے بغیر پاکستان کی صنعت کا پہیہ بھی نہیں چل سکتا۔
اب وقت آ گیا ہے کہ صنعتوں پر اور ملک میں بڑے سرمایہ داروں پر لگائے گئے سپر ٹیکس کا خاتمہ کیا جائے. یہ سپر ٹیکس کا خاتمہ کیے بغیر پاکستان میں سرمایہ نہیں رک سکتا. اسی طریقے سے انکم ٹیکس کے سلیبز کو جب تک منصفانہ نہیں کیا جاتا، جب تک یہ 45% انکم ٹیکس اس کی شرح کو حقیقت پسندانہ نہیں کیا جاتا، تو لوگ اپنی اصل آمدن اور اصل سیلیں شو نہیں کر سکتے. اس لیے اس کو بھی درست کرنا ہوگا. سیلز ٹیکس کو بتدریج سنگل ڈیجٹ کے اندر لائے بغیر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اور اس کے ساتھ میں یہ بات بھی ضرور گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم صنعت و تجارت کا پہیہ چلانا چاہتے ہیں تو بجلی جو اس خطے کے اندر اس وقت سب سے مہنگی ہے، بجلی کی قیمت کو کم کیے بغیر آئی پی پیز کے غیر حقیقت پسندانہ معاہدوں ان کو اثر نو ریویو کیے بغیر آئی پی پیز کو 2900 ارب روپے کا گردشی قرضہ جو اس ملک کے تاجر، صنعتکار اور عوام کا خون نچوڑ کر ان آئی پی پیز کو دیا جاتا ہے جو بجلی پیدا ہی نہیں کرتی، اس کا خاتمہ کیے بغیر بجلی کی قیمت کم نہیں ہو سکتی. مہنگی ترین بجلی کی موجودگی کے اندر جو میرا تاجر 70 روپے سے لے کر 130 روپے یونٹ بجلی کا بل دیتا ہے، 70 روپے سے لے کر 130 روپے یونٹ بجلی کا بل دینے کے باوجود اعلانیہ اور غیر اعلانیہ گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ اس وقت جاری ہے. میں پاکستان کے ایسے شہروں کے نام گنوا سکتا ہوں جہاں 1 گھنٹہ بجلی جاتی اور 1 گھنٹہ بجلی آتی ہے. تو کیسے لوگ کاروبار کریں گے؟ کس طرح کاروبار ہوگا؟ انڈسٹری کے لیے خطے کے اندر سب سے مہنگی بجلی ہے، کیسے ہم عالمی مارکیٹ کا مقابلہ کریں گے؟ اس لیے بجلی کی قیمت کو کم کرنا اور یہ جو بجلی کے بلوں کے اوپر کبھی ایک اور کبھی دوسرے نام سے 13 قسم کے ٹیکسز اور میٹر رینٹ سے لے کر ٹی وی لائسنس سے لے کر اقرا سرچارج سے لے کر نیلم جہنم سے لے کر طرح طرح کے ناموں سے کم از کم 17 قسم کے ٹیکس بجلی کے بل پر ہیں. اس کا خاتمہ وقت کا تقاضا اور وقت کی آواز اور وقت کی ضرورت ہے. اسی طرح میں یہ گزارش بھی کرنا چاہوں گا کہ بجلی اور اس کے ساتھ گیس آئی پی پیز کی طرح یہ جو RLNG کے ٹرمینلز کراچی میں بنائے گئے، جن بند ٹرمینلز کو بھی نوازا جا رہا ہے، گیس کی قیمت کو کم کیے بغیر انڈسٹری اور تجارت کا پہیہ نہیں چل سکتا. اور اس کے ساتھ پیٹرولیم مصنوعات کی بات میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ نے چڑھائی کی، لیکن آج بھی خطے کے اندر سب سے مہنگا پیٹرول پاکستان کے اندر ہے. حکومت کو چاہیے تھا کہ کم از کم پیٹرولیم لیوی کو ختم کر دیتی، پیٹرولیم لیوی کو کم کر دیتی، لیکن پیٹرولیم لیوی کو بھی کم نہیں کیا گیا. یہ جو غیر ترقیاتی غیر پیداواری اخراجات ہیں ملک کے اندر، یہ جو PSDP کے نام سے فنڈز ہیں، ان فنڈز کے اندر کٹوتی کر کے پیٹرول کی قیمت میں قوم کو ریلیف دیا جا سکتا ہے. لیکن اس وقت اس مہنگے ترین پیٹرول کی موجودگی کے اندر اس کے اثرات ہر چیز پر مرتب ہوتے ہیں، ٹرانسپورٹ سے لے کر کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر صنعتوں کی پیداوار سے لے کر ایک عام تاجر اور ایک عام شہری اس سے متاثر ہو رہا ہے. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اندر فوری طور پر کمی کی جائے. پیٹرولیم مصنوعات پر لگائے گئے پیٹرولیم لیوی اور اضافی تمام قسم کے سرچارجز کو حکومت اس بجٹ سے قبل ختم کرنے کا اعلان کرے تاکہ مہنگائی اس پر کنٹرول کیا جا سکے، مہنگائی کی شرح کم ہو سکے، ایک عام آدمی کے لیے زندگی کا ناطہ برقرار رکھنا ممکن ہو سکے. اور اسی کے ساتھ میں آنے والے بجٹ میں اس بات کا مطالبہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو پاکستان کی معیشت کے اندر انڈسٹری کی طرح ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اس ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے جس کے ساتھ 70 سے زائد انڈسٹریز وابستہ ہیں، جب تک اس کے اوپر لگائے گئے ظالمانہ ٹیکسز کو ختم نہیں کیا جاتا، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا سرمایہ پاکستان میں نہیں آ سکے گا. پاکستان کے اندر اس وقت فارن ریمیٹنس کی ضرورت ہے. فارن ریمیٹنس پاکستان میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں سب سے زیادہ آتا ہے. پھر اس ایک سیکٹر کا پہیہ چلتا ہے تو 70 سے زائد انڈسٹریز چلتی ہیں. اس ایک سیکٹر کا پہیہ چلنے سے
दिहाड़ी दार मजदूर से लेकर एक पढ़े लिखे इंजीनियर तक को नौकरी मिलती है। इसलिए हम खैर मकदम करते हैं स्टाम्प ड्यूटी को 3% से 1% करने का, FBR की जायदाद की वैल्यू को कम करने के FBR के नोटिफिकेशन जो हमारे मुसलसल तकाज़ों और मीटिंग्स के बाद किया गया। लेकिन हम ये मुतालबा भी करना चाहते हैं कि 236G और 236X जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्सेस की शरह को फौरी तौर पर कम किया जाए, 7E का खात्मा किया जाए और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में जायदाद खरीदने पर उनसे ये जो पूछ का सिलसिला है इसको बंद किया जाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर इस सेक्टर में सरमायाकारी हो सके। सनतों के हवाले से हम इस बात का मुतालबा करना चाहते हैं कि सनत और तिजारत के पहिए को चलाने के लिए हम फैसलाबाद में मौजूद हैं जो इंडस्ट्री का हब है, ये टेक्सटाइल का शहर। आज यहाँ लाखों मजदूर बेरोजगार हैं। आज यहाँ पर वो पालूम्स के जो पाकिस्तान की मईशत को सहारा दिए हुए थी, आज वो हमें लोहे के भाव बिकती नजर आती है। अगर वो इंडस्ट्री वो लोहे के भाव तुल कर दिखेगी, अगर कारखानों की चिमनियां बंद होंगी, अगर सनतों के दरवाजे बंद हो जाएंगे तो कैसे रोजगार के मौके पैदा होंगे। इसलिए सनतों के हवाले से हुकूमत को एक जामे पैकेज देने की ज़रूरत है ताकि इस मुल्क के एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा हो। इसलिए कि मुल्क की मईशत का वाहिद हल एक्सपोर्ट में इजाफा और एक्सपोर्ट में इजाफे की शक्ल में डॉलर्स का पाकिस्तान में आना है। जब तक हुकूमत इस पर संजीदा नहीं होगी तो सनतकार सरमाया बाहर मुंतकिल करते रहेंगे। वजीर दाखिला लाख ये बात कहते रहे कि सरमायाकार पाकिस्तान में सरमाया लाएं। मैं मोहसिन नकवी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब, आप सरमायाकार को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे तो कैसे वो सरमाया पाकिस्तान में लाएगा। और अगर पाकिस्तान के सियासतदानों का सरमाया वो दुबई और अमेरिका और लंदन में होगा तो आप आम आवाम से कैसे कहेंगे कि वो पाकिस्तान में सरमाया लाएं। पाकिस्तान के किसी छोटे ताजर के लंदन और अमेरिका में फ्लैट और महल्लात नहीं, ये अशराफिया, ये इस मुल्क के बाइख्तियार और बरसरे इक़्तिदार लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं। वहाँ पे उस पैसे को पाकिस्तान में आना चाहिए, लेकिन उसके लिए हुकूमतों को इनिशिएटिव लेना होगा। हुकूमतों को आगे बढ़ के अब आवाम से कुर्बानी मांगने की बजाय इस मुल्क की अशराफिया को कुर्बानी देना होगी। आवाम तो कुर्बानियाँ दे देकर थक चुकी है, अब वो आगे बढ़ें। और मैं यहाँ इस बात का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि सूबा पंजाब के अंदर ये जो पीरा के नाम पर अथॉरिटी बनाई गई, जिसको इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन के नाम पर बनाया गया, इसको शायद किसी अच्छे मकसद के लिए बनाया गया हो, लेकिन अगर पीरा के अंदर वही रिवायती करप्ट 8000 से जायद पुलिस एहलकारों को वर्दियों का रंग बदल दिया जाएगा तो फिर रवैये नहीं बदलेंगे, फिर रिश्वत का बाजार खत्म नहीं होगा, फिर मंत्रियों और भत्तों के अंदर इख्तियारात मिलने के बाद इजाफा होगा। और मैं वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये पीरा इस वक्त पाकिस्तान के ताजरों के अंदर खौफ और दहशत की अलामत बन चुकी है। ये पीरा पंजाब के अंदर ये चोरों और डाकुओं को पकड़ने की बजाय इज्जतदारों की पगड़ियां उछाल रही है, ये गरीब रेहड़ी वालों की तजलील करती है। ये बोर्ड उतारते हुए चिन्योट के अंदर 2 ताजर करंट लगने से हलाक हो गए। इनकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? इसलिए मैं वजीर आला पंजाब से बस्ता गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप पीरा के जरिए प्राइस कंट्रोल करना चाहते हैं, हम आपके साथ, लेकिन प्राइस कंट्रोल दफ्तरों में बैठकर जेली और बोगस रेट लिस्टें जारी करने से नहीं होगी। उसके लिए अशियाए खुर्दोनोश को वाफर मिकदार में फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। आप अशियाए खुर्दोनोश सस्ते दामों फराहम करें। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि इस सूबे का ताजर और पाकिस्तान का ताजर, आप उनके साथ बैठकर रेट लिस्टें बनाइए, उसी रेट लिस्ट पर चीज बिकेगी। जहां नहीं बिकेगी मेरे मुल्क की मार्केट एसोसिएशन उस ताजर के खिलाफ बाइकाट भी करेंगी। आपको जरूरत नहीं होगी, हमारी एसोसिएशन उस ताजर के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। लेकिन अगर आप ताजर की तजलील के रवैये को, मंथली के रवैये को,
چھاپوں, گرفتاریوں, جرمانوں اس رویے کو جاری رکھیں گے تو یہ رویہ اب مزید نہیں چل سکتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں میاں نواز شریف صاحب سے کہ صوبہ پنجاب کا تاجر وہ مسلم لیگ کا ووٹر اور سپورٹر تھا, آج وہ یہ سوچنے پر مجبور ہے ان اقدامات کے نتیجے میں کہ کہاں ہے وہ مسلم لیگ, کہاں ہے وہ میاں نواز شریف جو تاجروں سے محبت کرتا تھا, جو تاجروں کے بارے میں دعوے رکھتا تھا اور تاجر اس کے بارے میں دعوے رکھتے تھے. اگر ان کی موجودگی میں چچا اور بھتیجی, ان کی موجودگی میں تاجروں پر یہ ظلم ہوگا تو پھر یہ تاجر آپ کے ووٹر اور سپورٹر نہیں رہیں گے. اس لیے آپ کو سنجیدگی سے اس پر سوچنا ہوگا. اور اس کے ساتھ میں یہ گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو شہروں کی بیوٹیفیکیشن کا لفظ تو بڑا خوبصورت ہے, اس لیے کہ سرخی پاؤڈر تو سب کو پسند ہے, لیکن یہ سرخی پاؤڈر کی آڑ کے اندر اگر تاجروں کے چولہے بند کیے جائیں, اگر تاجروں کی دکانیں گرائی جائیں, اگر ناقابل عمل منصوبے بنائے جائیں, اگر بازاروں کو بند کیا جائے, اگر ہول سیل کی مارکیٹوں کو فوڈ سٹریٹس کے اندر تبدیل کیا جائے تو یہ منصوبے نہیں چلیں گے. حکمران آتے جاتے رہتے ہیں, پالیسیاں بدلتی رہتی ہیں, اسی لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اس ملک میں تجارت کے لیے لانگ ٹرم پالیسیوں کی ضرورت ہے, 10 سالہ پلان کی ضرورت ہے. یہ حکمرانوں کی خواہشات کے اوپر تاجروں کی دکانیں توڑنا, بازاروں کو بند کرنا, یہ کسی صورت نہیں چل سکتا. آج ایک حکمران ایک خواہش کا اظہار کرتا ہے, کل آنے والا حکمران کہتا ہے وہ پچھلا حکمران اس کو تو سمجھ ہی نہیں تھی, وہ تو بڑے بے وقوف تھے, ہم ارسطو آئے ہیں. یہ جو اپنی اپنی خواہشات کے اوپر منصوبے بنائے جاتے ہیں, جب تک سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے ساتھ منصوبے نہیں بنائے جائیں گے وہ منصوبے لانگ ٹرم نہیں ہوں گے, قابل عمل نہیں ہوں گے. اور بیوٹیفیکیشن کے نام پہ پنجاب بھر کے اندر بازاروں کو اکھاڑ دیا گیا ہے. بیوٹیفیکیشن کے نام کے اوپر کل مجھے بہاول نگر, چشتیاں اور دور دراز پنجاب کے اس کونے سے ٹیلی فون آ رہے تھے کہ کس طرح وہاں پہ توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے. اسی فیصل آباد میں, اسی پنجاب کے دوسرے شہروں میں یہ جو سلسلہ ہے, میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہوں گا کہ آپ کو مس انفارمیشن دی جا رہی ہے. آپ کو اپنے مشیروں کی ٹیم پر غور کرنا ہوگا کہ کون ہے جو آپ کو تاجروں سے دور کر رہا ہے, کون ہے جو پنجاب کے اندر انارکی پیدا کرنا چاہتا ہے, کون ہے جو پنجاب کے اندر ایسا ماحول پیدا کرنا چاہتا ہے کہ لوگ حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں. بحیثیت تاجر ہم نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر کوئی افراتفری ہو, اور ایسے ماحول میں کہ جب پاکستان کو عالمی سطح پر پذیرائی مل رہی ہے, حکمرانوں کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ وہ ایسے اقدامات کریں جو تاجر دوست ہوں, معیشت دوست ہوں, سرمائے کو تحفظ دینے والے ہوں, اور مل بیٹھ کر وہ منصوبے بنائیں جو قابل عمل ہوں. پاکستان کا تاجر پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اور IMF اور ورلڈ بینک کی غلامی سے جان چھڑانے کے لیے, اس لیے کہ جب تک IMF ہے آزادانہ پالیسیاں نہیں بن سکتی. IMF کی موجودگی کے اندر کھاد اور بجلی کے ریٹ بھی IMF طے کرتا ہے, تو کہاں آزاد پالیسیاں ہوں گی. IMF سے جان چھڑائے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا, اور اس کے لیے پاکستان کا تاجر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے. لیکن حکمرانوں کو آگے بڑھ کر کم از کم 10 سالہ ایک لانگ ٹرم پلان کے ساتھ مارکہ معیشت کے میدان میں آگے بڑھنا ہوگا, تاکہ پاکستان علامہ اقبال کے خوابوں اور قائد اعظم محمد علی جناح کی جد و جہد کا ایک فلاحی اور خوشحال پاکستان بن سکے. میں ایک دفعہ پھر میڈیا کے تمام دوستوں کا مشکور ہوں اور توقع اور امید رکھتا ہوں کہ پاکستان کی صنعت و تجارت کو درپیش مسائل, اور پاکستان کی زراعت کو درپیش مسائل, پاکستان کی سیاحت اور معدنیات کو درپیش مسائل, اور پاکستان کے نوجوانوں اور IT سیکٹر کو درپیش مسائل, اس کے حوالے سے آپ ہماری آواز کو حکمرانوں اور قوم تک پہنچانے کا کام کرتے رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.